بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پتنجلی کی پروڈکٹس استعمال کرنا کیسا ہے۔ ہمارے ہندوستان کی ایک عجیب مخلوق ہے، اس کا نام ہے بابا رام دیو، اس کی کمپنی ہے پتنجلی۔ وہ مختلف قسم کے پروڈکٹس بناتے ہیں، فوڈ پروڈکٹس بھی ہوتی ہے اور کاسمیٹک پروڈکٹس بھی بناتے ہیں اور میڈیسن کی پروڈکٹس بھی بنتی ہے۔ تو ان کی چیزیں استعمال کرنا کیسا ہے، یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ بہت سی چیزوں میں تو خود ان کی پروڈکٹس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں، اور لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اس میں گوموتر ملایا جاتا ہے، اور شاید کسی موقع پر خود انہوں نے ٹی وی شو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہم اس کا استعمال کرتے، اور اس کے فوائد تو وہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس بنا پر یہ سوال پیش آیا کہ پتنجلی کی مصنوعات اور اس کی پروڈکٹس استعمال کرنا کیسا ہے۔ جواب یہ ہے، نمبر 1، جن چیزوں کے بارے میں یقین سے معلوم ہو، یقینی طور سے معلوم ہو کہ اس میں گو موتر ملایا گیا ہے، چاہے وہ یقینی طور سے معلوم کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے اس طرح معلوم ہو کہ وہ پروڈکٹس کے اوپر خود لکھ دیا گیا ہو، جب اس پر لکھ دیا گیا، بنانے والا خود بتا رہا ہے کہ ہم نے اس میں یہ چیز ملائی ہے، گو موتر اس میں شامل ہے، ظاہر ہے بات یقینی ہو گئی۔ تو یقینی طور سے جس طریقے سے معلوم ہو، چاہے وہ پروڈکٹس پہ لکھا ہوا ہو، یا آپ نے کسی ریسرچ کے ذریعے سے معلوم کیا ہو، یا کسی انٹرویو میں یا کسی ٹی وی شو وغیرہ میں وہ بندہ خود بتائے کہ ہماری یہ پروڈکٹس ہے جس میں ہم گو موتر شامل کرتے ہیں، تو جس کے بارے میں یقینی طور سے معلوم ہو جائے اس کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس کو استعمال کرنا، اس کو چاہے کھانے پینے کی سے تعلق ہو، دوا کے تعلق سے ہو، لگانے کے تعلق سے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عام طور سے عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ بیچ میں کہ بھائی ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، دوا کے طور پر استعمال کرنے میں کیا حرج ہے، تو اصول یہ ہے کہ ناپاک اور حرام چیز ملی ہوئی دوا اور پیشاب وغیرہ ملی ہوئی دوا استعمال کرنے کی اجازت تبھی ہے جب کہ اس کا کوئی متبادل موجود نہ ہو، جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا علاج موجود نہ ہو، تب اس کو استعمال کرنے کی مجبوری کے درجے میں اجازت ہے۔ پتنجلی کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا وہ مقام نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے حلال ادویات اور حلال میڈیسنز موجود ہیں، آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یقینی طور سے معلوم ہو جائے کہ اس میں حرام چیز ملائی نہیں گئی ہے، پیشاب گائے کا اس میں ملایا نہیں گیا ہے، اگر یقینی طور سے یہ بات معلوم ہو جائے، اور یہ بات کس طرح معلوم ہو سکتی ہے، آپ نے کسی ریسرچ میں کوئی بات پڑھی کہ ہندوستان میں بھی بہت ساری حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے والی کمپنیاں ہیں، قطر کی کمپنیاں اور بہت ساری دنیا بھر میں اس طرح کی کمپنیز ہیں کہ جو حلال سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے۔ تو آپ نے اگر کسی ریسرچ میں پڑھا کہ کسی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حلال سرٹیفائیڈ ہے، اس کو حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ اس کی فلاں پروڈکٹس کو دیا گیا ہے، اور ایسا ممکن ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پروڈکٹ ساری ہی چیزیں حرام ہی کی بنائے اور ساری چیزوں میں اس کی ملاوٹ کرتی ہے، کچھ چیزیں حلال کی بھی ہو سکتی ہے، کچھ چیزیں ملاوٹ والی بھی ہو سکتی ہے، کچھ حرام والی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی یقینی ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ یقیناً یہ حلال ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی ملاوٹ پیشاب وغیرہ کی نہیں کی گئی ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کے بارے میں حرام اور ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ جو شک شبے والی چیز ہو، جس کے بارے میں یقینی طور سے نہ حرام ہونے کا علم ہو، نہ یقینی طور سے حلال ہونے کا علم ہو، تو اس کے بارے میں پھر بچنا، احتیاط کرنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ او کما قال علیہ السلام، شک شبے والی چیزوں سے بھی بچ جاؤ، ایسی چیزیں استعمال کر لو جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ کمپنی بعض چیزوں میں ملاوٹ کرتی ہے، اس لیے اجر و احتیاط اگر اور پروڈکٹ سے بھی بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ہماری زندگی کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ حلال چیزیں استعمال کریں، حرام چیزوں سے بالکل بچ جائے، اور جو شک شبے والی چیزیں ہیں بہتر ہے اس میں بھی احتیاط کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔